کراچی میں نے ایک مہینہ گزارا اور میں اپنے کنٹری وائڈ ٹور پہ ہوں۔ سب سے زیادہ ٹائم میں نے 2 شہروں میں گزارا، ایک کراچی اور ایک لاہور، کیونکہ یہ 2 بڑے شہر ہیں پاکستان کے۔ تو یہاں کراچی میں نے پورا 1 مہینہ گزارا اور میں یہاں بہت گھوما اور حالات معلوم کیے، تمام صورتحال سے اپنے آپ کو آگاہ کیا کہ یہ شہر کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، یہاں کے لوگ کیسے ہیں، یہاں کس طرح کے بزنسز چلتے ہیں، یہاں کے معاشی، سماجی، مذہبی، روحانی اور لسانی، اس طرح کے تمام حالات سے میں نے اپنے آپ کو باخبر کر دیا۔ تو ابھی میں کراچی سے نکل رہا ہوں، اب یہ شاہراہ فیصل پہ میں جا رہا ہوں، اواری ہوٹل سے میں آگے جا رہا ہوں اس شاہراہ فیصل پہ۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ کراچی میں سب سے خوبصورت شاہراہ جو ہے وہ شاہراہ فیصل ہے، تو اس پہ میں اب جا رہا ہوں کیونکہ میں نے کراچی سے نکلنے کا الگ روٹ کا انتخاب کیا ہے۔ میں حیدرآباد سے موٹر وے پہ آیا تھا، لیکن پھر میں نے معلومات حاصل کر کے ابھی میں شاہراہ فیصل سے آگے ٹھٹھہ کی طرف نکلوں گا حیدرآباد کو۔ تو اس طرح میں جا رہا ہوں، تو میں کچھ مشورے یہاں کے کراچی والوں کو دینا چاہوں گا کیونکہ یہ ان کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ اگر کوئی ویڈیو دیکھتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ اس خوبصورت سڑک اور شاہراہ کی سیر کریں گے اور اتنے بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز دیکھ سکیں گے اور اس خوبصورت شہر کو دیکھیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شاید کہ کسی آدمی کو، کسی فرد کو یا اس کو کوئی فائدہ بھی مل جائے میری باتوں سے۔ اور دوسرا، میں حکومت کو بھی کچھ مشورے دینا چاہتا ہوں، تو میں انشاءاللہ ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ حکومت کو میں کون سے مشورے دینے والا ہوں۔ کراچی میں جو گورنمنٹ ہے اس کو جو میں مشورے دیتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ میں نے جو ایز آبزرور میں نے کراچی کے جو مسائل پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں تو ان میں 3 جو ہے سر فہرست ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ صفائی کا ہے، دوسرا ہے پانی کا، تیسرا ہے روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفراسٹرکچر کا۔ لیکن ان تینوں کا جو بڑا، ان تینوں کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایک اور ہے، اور وہ ہے گڈ گورننس۔ تو پھر گڈ گورننس میں یعنی وہ ان تمام مسائل کا سردار ہے۔ گڈ گورننس نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی گڈ گورننس کراچی میں نہیں ہے۔ اس بات کا میں پوری یقین سے میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہاں گڈ گورننس نہیں ہے، اور یہ میں اعتراض کر کے نہیں کہتا بلکہ میں اصلاح کے لیے بتاتا ہوں کہ میں نے آبزرو کیا کہ آپ کا گورننس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ میں نے سارے پاکستان کا وزٹ کیا، تو اس لحاظ سے کے پی اور پنجاب کافی آگے ہے، لیکن سندھ میں ایز ہول اور کراچی میں خصوصی طور پر گڈ گورننس نہیں ہے۔ تو اگر گڈ گورننس پیدا ہو جائے تو اس گڈ گورننس میں سب سے سرفہرست چیز جو ہے وہ پولیس کی پرفارمنس ہے۔ پولیس کی پرفارمنس بالکل خراب ہے، انتہائی کرپٹ ہے، کیونکہ میں اپنے آنکھوں سے میں نے دیکھا اور میں نے آبزرو کیا اور میں خود اس کا شکار رہا، ورنہ میں اس طرح کی بات نہ کرتا۔ ویسے میں تو دیکھ رہا تھا، لیکن کراچی میں مجھ سے 500 روپے رشوت لی گئی۔ پھر حیدرآباد سے جب میں نکلا جامشورو پہ، ایک موبائل والے نے مجھ سے پیسے لیے۔ پھر اس جامشورو سے جب آپ آگے جاتے ہیں 7 شریف کی طرف، تو وہاں جو ٹول پلازا آتا ہے تو وہاں ایک نام ہے مجھ سے بھول گیا، وہاں ایک پولیس نما شخص نے مجھ سے 300 روپے لے لیے، ورنہ وہ مجھے بڑی دھمکیاں دے رہے تھے کہ آپ نے 5000 روپے دینے ہیں۔ تو اس طرح انتہائی کرپٹ
پولیس ہے ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا بیہیویئر بھی بالکل فرینڈلی نہیں ہے، دوستانہ نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ ایز اے ہول سندھ کے تمام پولیس جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، اگر ہو تو مطلب ہے کہ 0.01 اس کے بعد اگر اس طرح کے پرسنٹیج بنتا ہے تو ہوں گے، لیکن اس طرح جو ہے نا سب سے اہم ترین بات ہے پولیس ریفارمز، کہ سب سے پہلے اس میں جو کرپشن ہے اس کے لیے ایمرجنسی کی بنیادوں پر کام کرے، تو اس طرح انتہائی سخت ترین ایمرجنسی نافذ کیا جائے۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ مشورے ہے، لیکن آپ خود خوب جانتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ کے پی میں یہ بہت حد تک بہتر ہو چکے ہیں، پنجاب میں بھی اچھے ہیں، لیکن سندھ میں آپ ان کو اچھے کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو مطلب ہے کہ راستوں میں جو موبائل والے گھومتے ہیں نا، جب کسی مشکوک آدمی کو دیکھتے ہیں تو اس پہ اس طرح جھپٹتا ہے جیسا کہ وہ بہت بڑا مجرم ہو، اور اس کو پکڑنا ہے، پھر اس کو پکڑتے ہیں اور اس سے اس طرح تلاشی لیتے ہیں جس طرح کہ اس نے کوئی بڑا جرم کیا ہو۔ تو اگر اس کا کوئی واسطہ ہو تو ٹھیک ہے، وہ بتائیں گے، اگر واسطہ نہ ہو تو پیسے لے کے اس کو چھوڑتا ہے یا اپنے موبائل میں بٹھاتا ہے، بہت مطلب کہ اس طرح انداز سے کہ وہ ڈر جائے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ پولیس ریفارمز جو ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ میرے خیال میں اگر پولیس کی ریفارمز پر توجہ دے دی سندھ گورنمنٹ تو انشاءاللہ کہ تمام سندھ جو ہے وہ بہت ترقی کرے گا، بہت آگے جائے گا، اور کراچی تو بہت آگے جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو صفائی ہے، ستھرائی ہے، اور پانی اور اس طرح جو ہے نا انفراسٹرکچر، اس حکومت کی میں سب سے ایک بات کی تعریف کرتا ہوں جو کہ بہت زیادہ قابل تعریف ہے، اور وہ ہے موجودہ وقت میں انہوں نے جو PBS یعنی پیپلز بس سروس کا آغاز کیا ہے، تو یہ بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، کیونکہ پچھلے سال جو میں آیا تھا تو یہ نہیں تھا 2022 میں، لیکن 2023 میں آیا، اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس طرح جو ہے نا روڈز، فلائی اوورز، انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے صفائی اور اچھے پانی، پھر اس کے بعد جو ہے نا گورننس۔ تو گورننس جو ہے یہ بنیادی چیز ہے کہ اس پہ جو ہے نا گورنمنٹ سندھ جو ہے اس پہ بنیادی توجہ دے دی۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری باتوں کی طرف۔ تو کراچی بہت بڑا شہر ہے، یہاں اتنی آبادی ہے کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی، آپ کو کوئی بھی رہائش کے لیے بہت مشکل سے آپ کو جگہ ملے گی۔ جو بیچلر ہے ان کو تو بالکل مشکل سے ملیں گے، اس کو تو بالکل ملتے ہی نہیں، ملتے ہیں لیکن بہت مشکل سے۔ لیکن جو ہے فیملیز کے لیے بھی سارے پلازے جو ہے نا فلیٹس بھرے ہوئے ہیں، تو بہت زیادہ آبادی ہے۔ اور اس کراچی میں یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے کہ یہاں کام بہت اچھی طرح سے چلتا ہے، یعنی ہر ایک کا کام چلتا ہے، اس لیے سارے پاکستان سے لوگ یہاں آ کے بس پھر رک جاتے ہیں اور پھر یہاں سے نہیں جاتے۔ تو یہ ہے، تو مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا اس کے بارے میں بھی کچھ حل نکالنا چاہیے کہ ایک شہر میں اتنی زیادہ لوگوں کا ہونا پھر مینجمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اس کے بارے میں بھی اس کو سوچنا چاہیے کہ کراچی کی آبادی کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، اور یہاں لوگوں کے آمد جو ہے نا اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے۔ تو میں نے جو مشورے دی ہے میں نے نیک نیتی سے دی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کراچی ترقی کرے، پاکستان ترقی کرے، کراچی کے لوگوں کو فائدہ ملے، اور پولیس بھی اچھے ہو جائے، گورنمنٹ بھی اچھے ہو جائے، اور یہ ہمارا ملک ہے کہ کامیاب ہو جائے، ہر آدمی خوشحال ہو جائے۔ کیونکہ غربت دیکھیں نا اس آدمی کو جو اس ریڑھی کو جو ہے نا رکشے کی پیچھے لگایا ہے، تو اتنا جو ہے نا ٹیکنیکل لوگ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یہ بنیادی طور پر میں نے اس کے لیے ویڈیو بنائی تاکہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ کس طرح کے یعنی اپنا کام خود چلا سکتے ہیں۔ تو اتنا ذہین لوگ بھی ہیں۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، اگر ہمارا ملک کامیاب ہے تو ہم کامیاب ہوں گے، اگر ہمارا ملک ناکام ہے تو ہم انفرادی طور پر آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر ملک میں سیاسی بدامنی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، بدحالی ہے، خرابی ہے، تو آپ کس طرح اپنی بزنس کو پروموٹ کر سکتے ہیں؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بزنس کو پروموٹ کریں اور اپنے کاروبار کو آگے بڑھائیں، اور مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ایک کامیاب بزنس مین بنائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ملک کو کامیاب کریں گے، آپ اپنے ملک کے لیے کام کریں گے۔ تو جب آپ کا ملک کامیاب ہوگا تو آپ کی بزنسز از خود پروموٹ ہوں گے، اور جو ہے نا
پھر جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے بہت سے فیسلٹیز بھی آپ کو ملیں گے، تو آپ جو ہے نا اپنے بزنس کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے تمام معلومات، اور اب جو ہے نا میں ٹھٹھا کی طرف روا دوا ہوں۔ تو اس طرح کراچی کا ٹور میں نے بہت انجوائے کیا، اور اگر آپ جب بھی آتے ہیں تو آپ بہت انجوائے کریں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔